جب اس نے ہمارے کسی مزاح کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز وہ اسکول آئی، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے تھے، بازو بھی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا، لائبہ یہ تم کو کیا ہوا؟ لائبہ سے بیٹھا نہ جا رہا تھا، تاہم وہ نہ بولی جیسے لب سی لیے ہوں۔ تم کو کیسے چوٹ لگی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ بہت پوچھا، نہیں بتایا کہ ایک امیر گھر میں نوکرانی ہوں، بیگم نے مارا تھا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور سیڑھی سے دھکا دیا تو بازو زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں ہم کو بعد میں پتہ چلی۔ لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا، وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی، حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی، اسے کھانے کو پورا نہ دیتی، وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی، گندے کپڑے وہ اس سے ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کراتی، جوتے پالش کراتی، غرض ایک منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت ڈانٹتی۔ لائبہ چھپ چھپ کر روتی، بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی، خبردار تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہی صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ لے گی حالات اچھے نہ ہو سکیں گے۔ جو 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے گئی۔ بیگم نے کہا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے ہل گئے ہیں، اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان دے دیتی ہوں۔ 2 سال اور اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اس کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودا منظور کر لیا۔ یہ ایک بڑی قربانی تھی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا۔ پھر لائبہ کو بیگم نے اسکول پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی، ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو زیور گھر میں کہیں رکھ کر بھول گئی، رات دیر سے آئی تھی، صبح یاد نہ رہا، الماری کھولی، زیور نہ ملا تو لائبہ سے پوچھا، اس نے کہا، باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں ہے آپ نے کہاں رکھا ہے۔ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ سنگھار میں اس پر ڈال دیتی تو لائبہ سنبھال لیتی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں نے رات سنگھار میں اس کی دراز میں رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں ہے، الماری میں بھی نہیں ہے، یقیناً تم نے چھپایا ہے، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا، گھر میں ہوتا تو ملتا، وہ تو صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا، بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ تھی، اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر رکھ دیتی تھی اور صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو، کوئی چیز قیمتی سامنے دھری ہو تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان صاحب کی طرف نہ گیا، اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا اور استری سے کمر جلا دی، لیکن وہ بیچاری کیسے قبول کرتی جب اس نے زیور اٹھایا ہی نہ تھا۔ تم نے اس لیے چھپایا کہ جب تمہاری ماں ملنے آئے گی اس کو دے دوں گی، میں خوب جانتی ہوں، یہ بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا، اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ بے ضمیر پھر بھی چھپ رہے کہ کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے مداخلت کرے۔ شام کو صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی، انہوں نے بیوی سے پوچھا، اسے کیا ہوا ہے؟ اس مردود نے زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی میں پہن کر گئی تھی، کیونکہ گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، تمہیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں نہیں ہے، ساری الماری چھان لی ہے، تم نے ناحق اس بیچاری کو مارا ہے، یہ لو زیور، تم کو سبق سکھانے کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کیا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا۔ سبق؟ بیوی کو کیا ملنا، بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی، کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک وہ اسکول نہ آ سکی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی، اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی۔ ٹیچرز بھی ڈانٹتی کہ تم کیوں اس قدر لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آ گئی ہو، آگے بورڈ کے امتحان ہوں گے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ، کیا بتاتی کہ گھر بنوانے کے لیے حساب سہ رہی ہوں۔ بیگم نے سریاں، اینٹیں، سیمنٹ، تعمیر کا سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا، مگر لائبہ اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی، ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کی بھوک مر گئی تھی، خالی پیٹ سکون آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا تھا، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئی، مگر خود دار تھی کہ ہم قریبی سہیلیوں کو بھی نہ بتاتی کہ میں بغیر ناشتے خالی پیٹ سکول آ جاتی ہوں، کیونکہ بیگم سو رہی ہوتی ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی شے نہیں اٹھا سکتی۔ میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، روز لنچ باکس ساتھ لاتے اور جیب خرچ بھی پاس ہوتا، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں تھی، تو اس کے خاموش رویے سے ہم
اب اس سے دور رہنے لگے تھے۔ اس کو جیسے دوستی کے رشتے سے بھی دلچسپی نہ رہی ہو۔ اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بالکل ہی بدل چکی تھی۔ اس میں وہ اب بھی اونچے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو کہتی سعدیہ جب ہم دوبارہ امیر ہو جائیں گے تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسا کہ تمہارا ہے۔ لائبہ نیک سیرت تھی، اس نے 5ویں میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور ہر وقت زبانی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت پرکشش ہوا کرتی تھی، مگر اب چہرہ بے رونق اور جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ انسان ایک حد تک سختی برداشت کر سکتا ہے، 8ویں جماعت میں آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں اس کا چچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے کہ جیسے دنیا جہاں کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھوس کا ہی کیوں نہ ہو۔ لائبہ بھی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول نہ سکتی، آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر عیادت کو گئے وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبور کر کے اسپتال لے گئی۔ چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھیں، وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ لائبہ کی ماں سے کہا تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے، کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تبھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں آفیسر ہو گئے تھے۔ کہا کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لیں، وہ نیک لڑکی ہے۔ غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں، لیکن خاندان تو اچھا ہے اور پہلے زمیندار گھرانہ تھا جو کلیم طاہر کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ امی راضی ہو گئی۔ کہا لائبہ میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آگے۔ پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ کھایا نہ تھا، بھائی گاڑی پر لینے آئے تھے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئی۔ وہ کافی لاغر تھی، اب پڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا، کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، رقم باقاعدگی سے بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا، وہ اپنے جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو صحت کی دولت دوبارہ نہ مل سکی۔ یہ دولت ایک بار کھو جاتی ہے تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں، اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا۔ آج اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی کہ کیوں اپنی دوست کے برے وقت میں خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی۔ اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر بات کہا، اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے کہہ دیا، لائبہ تم اس رضیہ کی بیٹی ہونا جو فلاں اسکول میں میڈ ہے، اگر چاہے تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے، جہاں جگہ خالی ہے، یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی۔ اپنی امی کو بتا دینا، چاہیں تو آ کر مجھ سے مل لیں۔ بس یہ اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا نہ کیا اور نہ اسکول آئی، کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں سے اسکول آیا کہ بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی وہ سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی، جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج اسے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن جب کبھی اس کا معصوم سا مظلوم چہرہ یاد آتا ہے، دل بجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید خدا کو اسی لیے پسند آ گئی اور اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے خدا اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری یہ پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں۔